مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے محاصرے کو 71 روز گزر گئے۔ ملک میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں خبردار کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں شہباز شریف آج بھی آزادی مارچ میں شرکت کا فیصلہ نہ کر سکے۔ مسلم لیگ نون آزادی مارچ میں شرکت پر ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما احمد جواد سے، مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود سے، JUIF کی رہنما نعیمہ کشور سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے۔ And a very warm welcome to the show. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے محاصرے کو آج 71 ڈیز ہو چکے ہیں۔ وادی کے چپے چپے پر بھارتی فوجی تعینات ہیں۔ دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ دنیا بھر سے وادی کا رابطہ مسلسل منقطع ہے، مگر اس جبر کے باوجود کشمیری نوجوان بھارت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کو خوف ہے کہ کرفیو اٹھانے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ایک ایسا طوفان اٹھے گا جو کہ سنبھالنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایسے میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا دعویٰ ہے کہ کشمیر میں 4 ماہ تک حالات نارمل ہو جائیں۔ لیٹس واچ دا پرائم منسٹر آف انڈیا۔ ہمیشہ جب نریندر مودی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کو نیچا دکھانے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے بارے میں ان کا لہجہ تضحیک آمیز ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف انڈیا سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملاوا بھارت کا ایک بڑا ہی جنگوسٹک اگریسو میڈیا مسلسل یہی پالیسی دکھاتا ہے، دوسرے کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے، خود غلطی کی ہے، ہٹ دھرمی کی ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جسے کسی بہت ہی گندی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ انسانی حقوق کی بھارتی کارکن بھی مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ بھارتی صحافی اور انسانی حقوق کی معروف کارکن حال ہی میں مقبوضہ کشمیر کے دورے پر گئیں۔ انہوں نے تشویش کا اظہار بھی کیا اور یہ کہا کہ کشمیر عوام سخت غصے میں ہے، اس غصے کے بارے میں سوچا جائے۔ لیٹس واچ ہے۔ کشمیر میں انسانی حقوقی کارکن سفینہ نبی نے بھی بھارتی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ کشمیر میں ایک لاوا پک رہا ہے جو جلد پھٹ جائے گا۔ لیٹس واچ ہر ایز ویل۔ ہر کوئی ایک پیٹرن سے یہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ نے فی الحال تو شاید زور لگا کے دبا کر خاموشی کراری ہے، لیکن یہ ایک لاوا پکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان پہلے اس بارے میں وارن کر چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی صاحبزادی بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ بھارتی حکومت نے 80 لاکھ کشمیریوں کو اس طریقے سے قید رکھا ہے جیسے وہ جانور ہوتے ہیں۔ لیٹس واچ ہے۔ اور ایک اور بھارتی سماجی کارکن شبنم ہاشمی نے بھی بھارتی سرکار کو کشمیر میں مسلسل کرفیو لگانے پر ایک وارننگ دی ہے۔ لیٹس واچ ہر ایز ویل۔ جنرل امجد شعیب، جو وقت گزر رہا ہے 70+ ڈیز، اٹس ناٹ اے جوک، یہ معاملہ پرانا ہو رہا ہے یا خطرناک ہوتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنی کہ کشمیری پہلے ہی آزادی کا نعرہ لگاتے تھے، آزادی کی ایک تحریک تھی، پتھر پھینکتے تھے، ہڑتالیں بھی ہوئیں اور آپ نے دیکھا کئی لوگوں نے جانیں دیں، کئی لوگوں نے اپنی آنکھیں گنوائیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو ان کے حقوق چھین رہے ہیں، جیسے آرٹیکل 370 کا جانا، ان کی زمینوں پہ قبضے کا خدشہ، ان کے بزنس پہ قبضے کا خدشہ کیونکہ اب باہر سے لوگ لا کے آباد کیے جائیں گے، تو اس کے بعد یہ سوچنا کہ وہ ان کا غصہ پہلے سے زیادہ نہیں ہوا ہوگا یہ تو مانا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ پہلے ہی بھارت کے ساتھ رہنے پہ تیار نہیں تھے تو بھارت کے اس رویے کے بعد تو وہ میرا خیال ہے کسی کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیکن ایک ڈرایا بھی تو ہے، دھمکایا بھی تو ہے، اتنی تکلیف دو کہ کوئی آواز نہ نکال سکے، یہ اسٹریٹجی ہے بھارت کی۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ڈراتے دھمکاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، یہ تاریخ بھی بتاتی ہے نا کہ جتنی آزادی کی تحریکیں ہیں وہ ہر دفعہ جو اپریسر ہے، جو یوزرپر ہے، وہ ہمیشہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ ٹیکٹکس کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے، یہ اس طرح جاتا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ چلے جاتا ہوتا تو پھر دنیا میں کبھی آزادی کی تحریکیں کامیابی نہ ہوتی، کیونکہ ہر دفعہ آپ دیکھیں تحریک کو دبانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال، یہاں یہ چیز ہوگی نہیں۔ اور میں آپ کو بالکل یاد کراؤں گا عمران خان صاحب نے جو کہا، وہ ایک ڈائلاگ، وہ انہوں نے کہا کہ جناب اب خوف اندر سے نکل چکا ہے،
لوگ صدمے کی حالت میں ضرور ہیں, شوق میں ہیں, لیکن جو خوف ہوتا ہے اپنی جان کا کہ میری یہ جان چلی جائے, جب وہ بیمانی ہو جاتا ہے تو پھر وہ جان دینا وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہتی. اور انڈیویجولز یہ کریں گے کہ وہ جان دیں گے لیکن جان کچھ لے کے پھر دیں گے. یہ وہ خطرناک چیز ہے جہاں پہ ملٹنسی بڑھنے کے چانسز ہیں, اور یہ ہوگا نہیں کبھی بھی. بھارت یہ اگر سوچتا تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں حماقت ہے کہ تاریخ کے آپ اوراق پلٹیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تحریکیں اس طرح دبتی نہیں ہیں. رائٹ. سو 35 یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو آج کی تحریک ہے اس کی ابتدا مختلف وقتوں میں بڑھتی رہی, کم ہوتی, لیکن یہ 90s میں شروع ہوئی تھی, یہ تقریباً 1991 میں شروع ہوئی. آج دن تک ختم نہیں ہو سکی. برہان وانی کی شہادت ہوئی تو پھر اور بڑھ گئی, پیک پہ آ گئی. سو اسی طرح یہ چیز اپ اینڈ ڈاؤن ہوگی لیکن یہ ختم کبھی نہیں ہوگی. سو سپائرلز میں رہے گی لیکن اس کے اوپر کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جب تک مسئلے کا حل نہیں کریں گے. رانا مشہور صاحب اس کے باوجود یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں پرائم منسٹر آف انڈیا کہ پاکستان جو مرضی کر لے لیکن دنیا کوئی ایکشن نہیں لے گی. ایک تو یہ فار دی اسٹیٹ آف پاکستان بھارت کی طرف سے ایک بہت ہی شرمناک قسم کا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید 4 ماہ تک سیج میں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کشمیریوں کو. یہ اسٹیٹ آف پاکستان ہمیں کیا جواب دینا چاہیے اس کا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو جس طرح یہ وہ ماڈل اب یہاں پر لے کر آ رہے ہیں جو فلسطین کے اوپر اسرائیل نے کیا تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اسرائیل بننا شروع ہوا تھا تو اس کا وجود بہت چھوٹا سا تھا اور آہستہ آہستہ اس کا وجود دیکھیں کہ وہ بڑھتا گیا اور فلسطین سکڑتا گیا. اب یہی پالیسی یہاں پر لے کر آ رہے ہیں کہ یہاں پر جو باہر سے لا کر انہوں نے لوگ بٹھانے ہیں, انہوں نے کشمیریوں کی جو عددی برتری ہے اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے. اور اس کے اوپر میں بغیر اس وقت سیاست کے بات کروں گا کیونکہ کشمیر کا ایشو ایسا ایشو ہے کہ پاکستان بنتے وقت بھی بابائے قوم نے جو کہا تھا ہماری یہ کرمنل نیگلیجنس ہے کہ ہم دنیا کو اکٹھا نہیں کر سکے, ہم اسلامک بلاک کو اکٹھا نہیں کر سکے. آج ہمیں یو اے ای کہتا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو آپ جو ہے اس طرح نہ لے کر آئیں, باقی ممالک اس کے اوپر جس طرح ہم سوچتے تھے کہ بات کریں گے. تو ہماری جو کمزوری رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ بلاک نہیں بنا سکے اور ہم اپنے ملک کے لوگوں کو, اپنے ملک کی جماعتوں کو بھی ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کر سکے. پاکستان سے irrespective of political divide کشمیر کے اوپر ایک آواز نکلنی چاہیے اور اس کے لیے حکومت ہمیشہ حکومت رانا صاحب آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے, یہ میں حکومت سے تو ابھی پوچھوں گی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں حکومت انیشیٹو لیتی ہے, لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آج تمام اپوزیشن حکومت مل کر ایل او سی پہ دھرنا دے رہی ہوتی بجائے اس کے کہ آپ لوگ ایک انٹرنل ٹرموائل کی طرف چل پڑے ہیں؟ دیکھیں اگر اکٹھے ہونا ہے تو پھر اپوزیشن کی بھی تو ذمہ داری ہے یا صرف حکومت کی ذمہ داری؟ نہیں دیکھیں فریہ, بات یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے آج تک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کون سے لیے ہیں؟ آپ کرپشن کا چورن پوری دنیا میں بیچتے ہیں. حکومت آپ کی انگلی پکڑ کے اٹھائے گی آ جاؤ کشمیر پہ بات کریں, ابھی آپ نے کہا کشمیر سب کا مسئلہ ہے. نہیں تو دیکھیں پلیٹ فارم ہم 27 کو نکل رہے ہیں کشمیر کے لیے سولیڈیریٹی کے طور پر کشمیریوں کے ساتھ, مطلب اور یہ پیورلی کشمیر کے لیے ہوگا 27 کی تاریخ جو ہے, اور اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں, بالکل بھی یہ کشمیر کے لیے نہیں ہے. It's against the government. The march is against the government. آپ یوز کر رہے ہیں کشمیر کو اس کے لیے. یہ اب آپ کی میں بات سے آفینڈ ہوں, آپ کیسے ججمنٹ پاس کر سکتی ہیں؟ یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے کہ ہم نے کشمیر کے اوپر ایک مشترکہ آواز اٹھانی ہے, اور ہم ہمیشہ کشمیر کاز کے اوپر جو مسلم لیگ نون کی آواز رہی ہے وہ دنیا جانتی ہے اور آئندہ بھی جانے گی. ہمارا ایشو جو ہے وہ یہ ہے, لیکن یو ریئلائز کہ یہ پی ایم ایل این کا انیشیٹو نہیں ہے, یہ مولانا فضل الرحمان کا انیشیٹو ہے. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ابھی بات ہی نہیں کی, میں نے تو 27 کی بات کی ہے, اور 27 کو کشمیر کاز کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پوری سولیڈیریٹی شو کرے گی, اور وہ مولانا فضل الرحمان کی تو وہ تو ایک علیحدہ جلسے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں you're not talking about joining مولانا فضل الرحمان. نہیں, مولانا فضل الرحمان کا جو آزادی مارچ ہے ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی نااہلی پہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن 27 کا جو کشمیر کا سولیڈیریٹی ڈے ہے وہ دیٹ از این ادر ایونٹ, اور اس پر ہم کشمیریوں کے ساتھ ہی سولیڈیریٹی کریں گے.
اور کس طریقے سے کریں گے یہ سولیڈیرٹی؟ ہم ہر جگہوں پہ جلسے نکالیں گے, جلوس کریں گے اور صرف کشمیر کی بات کریں گے اور کوئی دوسری بات نہیں کریں گے. اوکے, دیٹس ایکچولی ریئلی نوبل. اگر آپ اس طریقے سے ایک دن ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہے ہیں کشمیر کو. گورنمنٹ پہلی فرائیڈے کا دن رکھے ہوئی ہے جس دن وہ کشمیر کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ یہ بات کرنا ختم نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ لیجئے, OIC ہو, مسلم امہ ہو, یورپین ورلڈ ہو, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو, کسی کو تکلیف نہیں ہونی کشمیر کے لیے. یہ ہمارا درد ہے, اس کو ہم نے آواز اٹھانی ہے. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ سیاسی محاذ پر ہر جانب زیر بحث ہے, لیکن مولانا کی اتحادی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ابھی تک یہ فائنل فیصلہ نہیں کر سکی کہ وہ مارچ میں شامل ہوں گی یا نہیں. لیکن مولانا کیا کہہ رہے ہیں, لیٹس واچ ہے. حکومت پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ان کی بوکھلاہٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, وہ خوف میں اس وقت مبتلا نظر آ رہے ہیں اور اوٹ پٹانگ مارتے ہیں اور کبھی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. اب نیب کے جتنے کیسز ہیں یہ مالیاتی حوالے سے نہیں ہے, یہ اب سیاسی حوالے سے. ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے سیاسی قوت کے ساتھ نیب کے اس ہتھ کنڈے کا بھی مقابلہ کرنا ہے. ہم نے آخری فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے کہ ہم حکمرانوں کے گریبان میں کب ہاتھ ڈالتے ہیں. اب ان کو اپنی خیر بنانی چاہیے. اب بھی وقت ہے, ابھی چند دن ہیں, مستعفی ہو کر گھر چلے جائیں. نعیمہ کیشور خان صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ تو پھر اب چیلنج ہے اسٹیٹ کو, کیونکہ آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے, خود ہی سے امپلیمنٹ بھی کر دیا ہے, خود ہی سے آپ نے الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے کہ نیب کا ہر کیس غلط ہے. یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ خود ہی کیسے کیا, یہ ذرا مجھے بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریحہ صاحبہ مجھے لینے کا. اور جہاں تک آپ کہہ رہے کہ آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا, تو ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیب کے جو قیدی ہے یا نیب کے جو حراست لوگ ہیں, مہینوں سے وہ پڑے ہوئے ہیں, ابھی تک اس پہ ریفرنس ہی داخل نہیں ہوا. یا ایسے بندے پڑے ہوئے ہیں جس طرح اس کا رانا صاحب کا پہ کیس ڈالا گیا. اب ان کے پاس جو قسمیں کہا کہ کہہ رہے تھے کہ ویڈیوز بھی ہے, ثبوت بھی ہے, کدھر ہے, کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ ہم غلط کہہ رہے ہیں, یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. اور نیب کے جو کیسز ہے آپ دیکھ لیں کہاں پہ, جب اگر حکومت کا بندہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کی ویڈیو کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس لیے آپ لوگ مارچ کریں رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری کے خلاف. نہیں, آپ نے مارچ کے حوالے سے نہیں پوچھا, آپ نے کہا نیب کو ہم نے کیوں چیلنج کیا. اگر آپ مارچ کے حوالے سے پوچھیں گے تو میں مارچ کے حوالے سے جواب دوں گی. مارچ کے حوالے سے مارچ کر کے ہی چیلنج کرنے جا رہے ہیں نا آپ. جی, مارچ کے شروع دن سے ہم نے جس دن مارچ الیکشن ہوا ایک طریقہ ہے چیلنج کرنے کا, بٹ لیٹس سی کہ آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو نیب کے حوالے سے لیتے ہیں, تو پھر آپ نیب کے چیئرمین سے ریزگنیشن مانگیں, آپ پرائم منسٹر سے کیوں ریزگنیشن مانگ رہے ہیں؟ اب مجھے جواب دینے کا حق ہے. جی بالکل, آپ سے سوال ہے. بڑی مہربانی. ہمارا شروع دن سے یہ سٹانس ہے, جس دن الیکشن ہوا تمام جماعتوں نے مل کے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے کمپین شروع کی تھی, اور انہوں نے اس الیکشن کو دھاندلی زدہ اور سلیکٹڈ قرار دیا تھا. ہم اس وقت سے فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت تھی. جس طرح ہم بار بار کہہ رہے کہ ہمارے 15 مارچ ہمارے اسی لیے ہوئے کہ ہم نے لوگوں کے ذہن سے اس چیز کو محو ہونے نہیں دیا, ان کو یاد دلایا, ان کو موبلائز کیا اور اسی کے لیے کیا. لیکن اپوزیشن نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, ان کو ٹائم دیتے, ہم نے ان کو ٹائم دیا. جب 14 مہینے کا ان کو ٹائم بھی دے دیا, انہوں نے کہا ہم سے 100 دن کے بعد کارکردگی مانگے, پھر 3 مہینے, پھر 1 سال, اب 14 مہینے ہو گئے. 14 مہینے بعد آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ معیشت کا کیا حال ہے, ہمارا خارجی پالیسی کا کیا حال ہے, ہمارا اندرونی پالیسی کا کیا حال ہے. مجھے صرف جو اگر ہمارا تحریک انصاف سے کوئی ممبر بیٹھا ہو تو مجھے صرف 3 چیزیں گنوا دے کہ یہ 3 چیزیں ہم نے عوام کے لیے بہت بڑی کی ہے, انڈو کٹو اور لانگر کے علاوہ. تو میرے خیال میں ہم بھی بڑے
आसानी से मार मिले। Right. तो ये एक मार्च सिर्फ मौलाना फजल रहमान का या हमारी जमात का नहीं है, ये पाकिस्तान के जमहूर का मार्च है। इसमें पाकिस्तान के हर पार्टी का हर कारकुन इंशाल्लाह आपको सबसे आगे नजर आएगा। तो ये प्रोपेगेंडा करना कि पीपल्स Okay, so अभी का question पूछने PTI से। मैं अर्ज कर लूँ ना, नून वालों के देखिए जब पार्टी का कायद ऐलान करते, जब नून के कायद ने ऐलान कर लिया कि हम इनके साथ है तो है, बिलावल साहब ने ऐलान कर दिया कि हम साथ दे रहे तो दे रहे, लेकिन ये शुरू दिन से APC में डिसाइड हुआ था कि तमाम पार्टियों का हक होगा कि वो जिस अंदाज से जिस वक्त चाहे इस मार्च में शामिल हो सकते हैं। तो वो उनकी हर पार्टी का अपना नजरिया है, अपना मंशूर है, अपना तरीकाकार है, उसी के मुताबिक जब इस आज़ादी मार्च में शामिल होंगे तो वो होंगे। और हमने अपनी जमाती सतह पे मौलाना साहब ने अनाउंस किया है, क्लियर कट उन्होंने डेट दे दी है, 27 को हम कश्मीर के साथ मिल के यौम सियाह मनाएंगे, क्योंकि इन्होंने कश्मीर का सौदा किया है। और उसके बाद इंशाल्लाह मार्च शुरू होगा। ओके, अहमद जवाद साहब, क्या वजह है कि अभी तक कोई क्लियर पॉलिसी में नजर नहीं आ रही गवर्नमेंट की तरफ से? डू यू हैव अ पॉलिसी कि क्या करना है आपने? फरीहा, ये जो मार्च है इसके हवाले से मेरे जहन में तो एक लफ्ज़ आता है मशकूक का। अब मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इस मार्च का मकसद क्या है? मैं जिस टॉक शो में जाता हूँ या पिछले एक हफ्ते से मुझे नहीं समझ आई ये महंगाई के ख़िलाफ़ है, ये इमरान खान को हटाने के लिए है, ये कोई इकॉनमी के हवाले से है, ये कश्मीर के हवाले से है। अभी तक तो इनका ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं हो रहा। नंबर 2 चीज़ ये है कि इन्होंने करना क्या है ये भी नहीं इनको अभी तक पता। धरना करना है, जलसा करना है, रैली करनी है, कहाँ से आना है, क्या करना है वो भी क्लियर नहीं है। तीसरी चीज़, इनके साथ कौन खड़ा है? ये कहते हैं जी हमारे साथ जो है ना ये अलायंसेज PMLN के और पीपल्स पार्टी के आने हैं, वो हर रोज़ इस पर इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं जी अभी हम सोच रहे हैं। अभी मैं हैरान हूँ, ये राना साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम तो 27 अक्टूबर को सिर्फ सॉलिडेरिटी रैली निकाल रहे हैं कश्मीर की। टोटली अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि पिछले एक हफ्ते से इनकी एंटायर लीडरशिप जो है हर रोज मौलाना की मार्च के हवाले से कभी मौलाना साहब से बातचीत कर रही है, कभी इंटरनली बातचीत कर रही है। साथ है ये क्लियर कर देंगे राणा साहब, आप बात जारी रखिएगा, लेकिन क्विक क्लैरिटी अगर दे दे राणा साहब। अब डिसाइड हो गया है, ये उन्होंने कह दिया ना आपकी स्टेटमेंट के बाद आप लोग साथ हैं। पहली बात ये है कि 27 को कश्मीर के साथ सॉलिडेरिटी पे कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन जहां तक मौलाना के मार्च की बात है, आज़ादी मार्च में मुस्लिम लीग नून पूरी कुव्वत में निकलने का फैसला कर चुकी है। और ये जो अभी बात कर रहे थे ना कि किस चीज पे निकलना है, बात तो बहुत क्लियर है। इस मुल्क में महंगाई आपने पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंचा दी। दूसरों को कर्जे लेने का ताना देने वालों ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे ले लिए, सबसे ज्यादा कर्जे ले लिए। इसमें गुड गवर्नेंस नाम की इन्होंने चीज नजर नहीं आती है। और करप्शन, हमारे 5 साल की कोई एक करप्शन बता दें और इनके 14 माह के करप्शन के किस्से जुबाने ज़दे आम हो चुके हुए हैं। और फॉरेन फंडिंग, मतलब आप किस किस चीज को छुपाएंगे? अलीमा खान साहिबा के केसेस अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए और इनके फॉरेन फंडिंग के ऊपर इस जमात का रहने का कोई जवाब नहीं रह गया। तो पाकिस्तान की अवाम अब इनसे छुटकारा चाहती है और वो छुटकारा मिलेगा। लेकिन राणा साहब ये तो चले आपका एक पॉइंट, लेकिन आप लोग की जमात जब रिसीविंग एंड पे थी और ये आपकी पार्टी में वो CEC मीटिंग में ये डिस्कस भी हुआ कि हम लोग धरने के खिलाफ रहे हैं। चाहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि उसने भी किया था ये सवाल, इन्होंने भी किया है। कैन यू जस्ट लेट मी आस्क द क्वेश्चन प्लीज? हम इस धरने के खिलाफ रहे हैं तो अब इसको सपोर्ट करते हुए नजरियाती कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? देखिए, 2 चीजें हैं। जहां तक तो आजादी मार्च की बात है, PMLN उसको सपोर्ट कर रही है। और आगे जो जुजियात हैं, 16 तारीख को, ये मैं अब आपको बता देता हूं, 16 तारीख को मौलाना फजल रहमान साहब से मीटिंग होगी और उसके अंदर आगे की जो डिटेल्स हैं वो सारी चीजें डिसाइड कर ली जाएंगी। लेकिन प्रिंसिपली ये फैसला हो गया है कि हम 16 तारीख को निकल रहे डिसाइड होगी। जी जवाद साहब, ठीक है, you wanted to answer that? हाँ, क्योंकि 33 मिनट्स के बाद मैं 1 मिनट अभी तक सिर्फ मुझे आपने इजाजत दी है बोलने की, तो मैं अब थोड़ा सा जो सवालात उठाए गए उनका जवाब तो दे दूं ना। पहली चीज जो मैं आपको बता रहा था कि इसके जो हर एतबार से ये एक मशकूक
اس وقت اس کا سٹیٹس ہے، یہ نہیں پتا اس نے آنا کیسے ہے. الائنسز کا رانا صاحب ایک سانس میں کہتے ہیں کہ ہم سولیڈیریٹی کے لیے نکل رہے ہیں، آزادی مارچ سے دور ہو جاتے ہیں، دوسری سانس میں کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کا کوئی لیٹر آ جاتا ہے، وہ لیک ہو کے حسین نواز کے پاس چلا جاتا ہے. پھر شہباز شریف صاحب کا کوئی اور موقف آ جاتا ہے، بلاول بھٹو کا کوئی اور موقف آ جاتا ہے. ان کے الائنسز تو کلیئر نہیں ہے، یہ تو بالکل سامنے آپ کے ایک چیز ہے. پھر اس کے بعد دونوں جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ مہنگائی کا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے تو جو 30 سال میں باریاں لے کے تیر مارنے تھے نا، وہ تیر تو اب سب کو سمجھ آ گئی ہے. اب ہماری باری ہے. اب ہم نے ایک سال میں جو فنڈامنٹلز کے اوپر کام کیا اس کے میں آپ کو سٹیٹسٹکس اور کچھ ریزلٹس دے دیتا ہوں. ایپٹما کوئی ہمارا ادارہ نہیں ہے، اس کی رپورٹ آئی ہے کہ 10 سال میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں سب سے فگر جو بڑا ایکسپورٹس کا ہے وہ اس سال ہوا ہے کوانٹیٹیٹیولی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری ریمیٹنس جو ہیں، فورن ریمیٹنس جو ہیں، ان میں اضافہ ہوا ہے، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے مینگوز کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ ایک مین بنیادی بات ہوتی ہے کسی اکانومی کی، وہ ہم اس کو 50% نیچے کر چکے ہوئے ہیں. ہم ٹیکس نیٹ ورک کو جو آپ نے کو 72 سال میں سب نے مل کے جو ہے کوئی 16 لاکھ پہ پہنچایا تھا، ہم اسے 25 لاکھ پہ لے گئے ایک سال کے اندر. ٹیکس ریونیو میں ہمارے کلیکشن میں اضافہ ہوا ہے. یہ فرسٹ کوارٹر کے سارے جو ہیں ریزلٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2.5 مہینے سے سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ سٹیبل ہے اور اوپر کی طرف جا رہا ہے. رپورٹ بھی آئی ہے، اس کا بھی ذکر کرنے ساتھ اس میں لکھا ہے کہ مہنگائی میں بھی مزید اضافہ ہوگا. جی بالکل بالکل بالکل. دیکھیں اسی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگلے سال جو ہے اس میں 11% سے یہ نیچے جائے گی 7% تک. یہ اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. مہنگائی میں کیوں اضافہ ہوا ہے؟ وہ بھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کے سامنے روپے کو انہوں نے مینٹین کیا ہوا تھا. جب وہ 105 106 سے جب وہ 100 اپنی اصل حالت میں آیا تو اسی کو کہتے ہیں نا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کہ آپ کی جو جتنا آپ کما رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ خرچ کر رہے ہیں. یہ تو تحفہ انہوں نے دیا تھا نا. ہم نے ایک سال میں اس کے اوپر جو ایفرٹس کیے ہیں اس کا نتیجہ اس کوارٹر میں آنا شروع ہو گیا 3 مہینے میں. تو یہ تو اس کا مہنگائی کے حوالے سے جواب ہے. اب یہ بار بار ایک دفعہ ذکر کرتے ہیں، بیچ میں ان بیچاروں کو عمران خان کے حوالے سے تو کچھ ملا نہیں ہے. اس کو انہوں نے 18 مہینے ساری کورٹس میں انہوں نے اس کو گھمایا. اس کو 40 سال پرانے جو ہے نا اس نے اپنے کاغذات لا کے دکھا دیے، کچھ نہیں ان کو ملا. پھر یہ آ جاتے ہیں ان کی بہن کی طرف. ٹھیک ہے. اس کو جس طرح سے تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کبھی کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا. انہوں نے ایک پراپرٹی کے حوالے سے جو کہ ان کے ٹیکس ریٹرن میں نہیں تھی، سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے مطابق اس کی پینلٹی ادا کی. واٹ از دا پرابلم؟ کیا آپ کو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو سب سیاسی باتیں ہوگی نا جواد صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ؟ واٹ آئی کین گیدر از کہ آپ لوگوں کو ابھی تک کنفیوژن لگ رہی ہے ان کے اندر. یو آر ناٹ شیور کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اب یہ کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. نمبر 1 مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. اگر مولانا صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کو مذاکرات کرنا چاہتی ہے، عوامی نمائندے ہمارے موجود ہیں، ان کو رابطہ کریں، اپنا ایجنڈا سامنے وہ خود رابطہ کریں آپ سے. دیکھیں نا ان کو تکلیف ہے، ہمیں تو تکلیف نہیں ہے نا. تکلیف ان کو ہے. سے کوئی تکلیف نہیں. دیکھیں مریض ڈاکٹر کے پاس آئے گا نا. گورنمنٹ کی ایک تکلیف آ رہی ہے آپ کی طرف. یو ڈونٹ تھنک اٹس دیکھیں جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں جب ایک مریض بول ہی نہیں رہا کہ اس کو پرابلم کیا ہے، وہ اپنا ایجنڈا تو لے کے آئے نا تاکہ ہم اس کا علاج کریں. نہیں دے رہے ان کو. دیکھیں یہ پہلی چیز ہوتی ہے نا مذاکرات. اس کے بعد دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک تو ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے آپ کا پروٹیسٹ کرنے کا، جلسہ کرنے کا، اس کی تو اجازت ہے. لیکن اگر کوئی پبلک پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، جان و مال کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، قانون حرکت میں آئے گا. اوکے I'll come to you جنرل صاحب. آپ کو اسٹریٹجک ایک پلاننگ بھی تو ہونی چاہیے نا. یہ تو پولیٹیکل باتیں ہو گئی. ڈو یو سی کوئی اسٹریٹجک پلاننگ ہے گورنمنٹ کی؟ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس آپشنز تو بہت ہیں. ہاں اس میں آپشنز ہیں. دھرنے کو ہینڈل کرنا یا مارچ کو ہینڈل کرنے کے لیے آپشنز ہیں، اور اگر یہ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کی جان نہیں جانی چاہیے، کسی کو چوٹیں نہیں لگنی چاہیے. یہ جو دھرنے اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں دونوں یوسف زئی صاحب از وارننگ کہ وہاں پہ ایک اپنی نجی فورس بنائی جا رہی ہے. جی میں دونوں طرف سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں نجی فورس کوئی بنا لے، ریاست ہے، ریاست کی فورس کے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکتے. لیکن کیا یہ درست ہوگا کہ ریاست اپنی فورس استعمال کرے اور لوگ مارے جائیں یا لوگ زخمی ہوں؟ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، قطعاً نہیں ہونی چاہیے. خرابی کہاں پہ ہے؟ خرابی یہ ہوئی ہے سب سے بڑی کہ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کو سیریسلی نہیں لیا. ٹھیک.
اور اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ مینٹین نہیں کی. اگر آپ ورکنگ ریلیشن شپ مینٹین کرتے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازے کھلے ہیں, تو یہ دروازے پہلے بند رہے ہیں, کیوں بند رہے ہیں؟ پارلیمنٹ میں یہ دھرنا ڈسکس ہونا چاہیے تھا. ٹھیک, آپ بات کرتے وہاں پہ کہ جی دھرنے کا جواز دیں ہمیں, جیسے پہلے ہوا تھا, last time ہوا تھا. میرے نقطہ نگاہ کے مطابق دھرنے کا کوئی جواز نہیں ہے, یا اس مارچ کا کوئی جواز نہیں. آزادی کس بات کی؟ آپ نے آج اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے بڑا اہم نقطہ جین صاحب نے ریز کیا, پارلیمنٹ کو آپ نے اوور رول کر دیا. کوئک آنسر سدن آفٹر ووٹ. بالکل فریحہ, دیکھیں پارلیمنٹ کا پچھلی ایک ایگزامپل دی گئی کہ دھرنے میں پچھلی دفعہ جب پی ٹی آئی نے دیا تھا, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دھرنے دینے کے بعد پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی تھی, اس سے پہلے تو اس کو اہمیت ہی نہیں دی گئی تھی. اب ہمارے حوالے سے دیکھیں, ہم جیسے میں نے شروع میں بھی کہا ہے کہ ہمیں تو ابھی اس کا کوئی آبجیکٹو سمجھ نہیں آ رہا. ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اس میں پی ایم ایل این شامل ہے, ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے. فی الحال جے یو آئی ایف جو ہے وہ صرف ایک سنگل اس میں کر رہی ہے بات چیت, اور ہم نے ان کو مذاکرات وہ پارلیمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اگر عوامی نمائندوں کے ساتھ, حکومتی نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے کریں تو اس کے زیادہ بہتر ریزلٹس نکل گئے. پارلیمنٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ہم اجلاس کرتے ہیں تو وہ پروڈکشن آرڈر مانگنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ جو ایک سیکنڈ, پی ایم ایل این حصہ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی, پی 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 بن رہی ہے یا نہیں بن رہی, یہ پی ٹی آئی کا کنسرن ایز سچ نہیں ہونا ٹھیک ہے. اگر اجازت دیں نعیمہ صاحب, جو اصل کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس سچویشن کو کیسے ریزالو کیا جائے, اور وہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خالی جے یو آئی ایف بھی ہے, تو یہ سٹل ایک مسئلہ ہے حکومت کے لیے. جی نعیمہ صاحبہ. فریحہ صاحبہ, آپ ذرا ہمارے آنریبل جو تحریک انصاف کا ممبر ہے, نام میں اس کا نہیں جانتی, ان کے جوابات سن کے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا لیول ہے. یہ کہہ رہے مشکوک ہے, ہمارا اس کا کوئی وہ پتہ نہیں ہے. تو اگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں, ان کو ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہے, پھر بار بار کہنا کہ یہ پارٹی نہیں آ رہی, وہ پارٹی نہیں. بھائی کوئی تو آ رہا ہے, اگر آپ کو کچھ پتا ہو. چلو جے یو آئی آ رہی ہے, اس کے بارے میں کیا ہے. شعیب صاحب سے بالکل میں ایگری کرتی ہوں, پارلیمنٹ کو انہوں نے بالکل ایک جمہوری ادارے کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا. یہ سمپل بل بھی آج تک ایک بھی پاس نہ کر سکے. آرڈیننس پہ آرڈیننس کی فیکٹری ان کی لگی ہوئی ہے, آرڈیننس پاس کر رہے ہیں. کب تک اس ملک کو آرڈیننس سے چلایا جائے گا, جو 120 دن کے لیے ایک آرڈیننس ہوتا ہے. یہ لوگ آئے تھے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ میں مسئلہ نہیں آئے تو کیا جے یو آئی ایف اس کو ویلکم کرے گی؟ ابھی بھی وقت ہے نعیمہ صاحبہ, یو آر ناٹ آن بورڈ. اگر پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھایا جائے تو کیا آپ اس کو لے کر پارلیمنٹ میں آئیں گے؟ اگر پارلیمنٹ کو وقت دی جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ ہر شہری ہمارا ساتھ ہے. انہوں نے آئینی اداروں کو برباد کر کے رکھی ہے. ان کا ذرا مجھے آپ کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دے رہی, مجھے صرف 1 منٹ دے دے, میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں مانگ رہی. تو انہوں نے, میں کہہ رہی ہوں, ان کا ایجنڈا تھا جب یہ آئے تھے اپنے دھرنے میں کہ الیکشن ریفارم کرنا. آپ الیکشن کمیشن کا آج حال دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کا انہوں نے کیا حشر کر دیا. یہ ایک آئینی ادارہ تھا ہمارا, ہم فری اینڈ فیئر الیکشن, لیکن سابقہ حکومتوں نے کتنے الیکشن ریفارم کیے. یہ ایک ریفارم کر گئے ہیں, یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ذرا میں نے تو ان سے سمپل سوال پوچھے, مجھے 3 چیزیں بتائیں. یہ جب عمران خان صاحب اپنے الیکشن کمپین میں جا رہے تھے یا نواز شریف کے خلاف دھرنے میں, یہ بل لہرا کے دکھا رہے تھے. یہ دودھ کی قیمتیں, دال کی قیمتیں, روٹی کی قیمتیں, ڈالر جو یہ کہہ رہے کہ ہم نے فریز کیا تھا, انہوں نے 165 پہ کارنامہ کر کے لے گئے ہیں. لوگ آج پوچھ رہے ہیں روٹی کی قیمت کیوں بڑی, دال کی قیمت کیوں بڑی. ساری پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے, یہی سب یہ چیزیں ہیں کہ ہر بندے کی, آج ہر پاکستانی کی یہ کنسرن ہے. تو میرے خیال میں ان کو اس طرح, اگر اجازت دیں نعیمہ صاحبہ, ایک سوال رانا مشہور صاحب کے پاس لے کے جا رہی ہوں, ان کی پارٹی سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ معاملہ تو دھرنے کا ہے, مگر جب سے دھرنے کا معاملہ شروع ہوا ہے پی ایم ایل این خبروں میں روزانہ رہتی ہے. ایک اور معاملہ درد سر بن گیا پی ایم ایل این کے لیے, وہ یہ کہ پارٹی کے اندر اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی مول ہے جو کہ اجلاسوں کے اندرونی کارروائی میڈیا کو لیک کر رہا ہے, یا کہیں اور غلط مشورے دے رہا ہے, یا مخبری کر رہے ہیں. اس میں کچھ نام بھی آئے, سوشل میڈیا پہ بڑا چرچا رہا. رانا صاحب, یہ کون ایسا شخص آ گیا ہے آپ کی صفوں میں,
کہا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب سے بھی قریب ہے, نواز شریف صاحب سے بھی, اور مریم صاحبہ سے کوئی بھی, امن پسند اور شہری کچھ ہوگا. حلقوں سے بھی. کوئی امن پسند شہری ہے. جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کوئی امن پسند شہری بھی آ گیا آپ کے دیکھیں حلقوں میں. جی رانا صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی رانا صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی آپ دیکھیں کہ کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی ہیں, ان کی باہر انفارمیشن آ جاتی ہے, جماعتوں کی میٹنگز ہوتی ہیں, ان کی انفارمیشن باہر آ جاتی ہے. بدقسمتی سے یہ ہر جگہ پر کنفرم کریں پھر جو خبریں آئی ہیں. ہمارا نا ایک کلچر سا بن گیا ہوا ہے, اور اس کے اندر بالکل ہم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے, اور اس کے اوپر ہم نے مطلب ممبر جس لیول کے اوپر یہ میٹنگ تھی, فرینکلی اس لیول پہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ہمارا ممبر کوئی ایسی بات کر سکتا ہے. ہمیں کوئی مگر جس 10 اکتوبر کے اجلاس کی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں آپ ہی موجود تھے ویسے. جی میں ساری اس کے اگلی میٹنگز میں بھی, آج کی میٹنگ میں بھی موجود تھا. لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ آپ پہ شک نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن رانا صاحب پہ کون شک کر سکتا ہے؟ رانا صاحب پہ نہیں کیا جا رہا ہے. تو رانا صاحب بتائیں گے کس پہ شک کیا جا رہا ہے؟ رانا صاحب تو خود تانے داری کر رہے ہیں, نہیں زیادہ. رانا صاحب یہ بھی خبریں آئیں کہ خبریں لیک ہو رہی ہیں کان میں کسی آلے کے ذریعے, یہ بات صحیح ہے؟ اس حد تک ہمیں دیکھیں یہ اگین یہ عمر چیمہ ہی بتا سکتا ہے, اور نے اگین شوشہ اس نے چھوڑا ہے. اگین جو ہے نا یہ ایک شوشہ ہے, اور یہ اصل خبر سے توجہ ہٹانے کے لیے, کیونکہ فرینکلی ہماری فیلنگ یہ ہے کہ اس دن وہ میٹنگ بگڈ تھی. کوئی مطلب اس کو, کیونکہ جس طرح کی ایکوریٹ اور جس طرح کا میڈیا نے اس کو پورٹرے کیا نا کہ جیسے اٹھنا بیٹھنا فل سٹاپ لینا, تو وہ تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے بگ کیا ہوا ہے. اور بگ کرنے کے بعد ہمیں اپنے کسی ممبر پر شبہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہ ساتھی پہلے دن سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, پارٹی ڈسپلن کے بھی پابند ہیں. پارٹی اس کے بعد والی میٹنگز میں کچھ ممبرز کو نہیں بلایا گیا, اس کی کیا وجہ؟ نہیں سب کو بلایا گیا تھا, کچھ موجود نہیں تھے. اسی لیے آج کی میٹنگ میں تمام ممبرز موجود تھے جن کو پہلی میٹنگ میں بلایا گیا تھا. یہ تو بتا دیں شک خاتون پر ہے, کیونکہ خاتون کا نام بھی آ رہا ہے, یا جینٹل مین ہی ہے؟ پہلی جینڈر نہیں ڈسکلوز کرنا چاہیے. نہیں آپ کرنے دیں ان کو, آپ جنرل صاحب کیوں روک رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے کہا نا, ہمیں مشہور صاحب, رانا صاحب یہ جینڈر نہ ڈسکلوز کرنا, یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. نہیں جنرل صاحب میں نے یہی بتا رہا ہوں کہ آج بھی ڈسکشن ہوئی, ہمیں اپنے کسی ممبر پہ شبہ نہیں ہے, کیونکہ سارے ممبر بڑے آنریبل ہیں, اور ہم اس وقت کسی پہ بھی شبہ نہیں. بٹ رانا صاحب ہو سکتا ہے کوئی معصومیت میں بتا دیتا ہو. نہیں اتنے بھی معصومیت اتنا معصوم کوئی نہیں ہے سر. یہ تو پھر بتا دیں سے اب تو بگ ہی ہو جاتا ہے سب کچھ. ڈائریکٹ ہی بتا دیں کہ آپ نے ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا مولانا کا. دیکھیں دھرنے کے اوپر تو ہمارا آزادی مارچ جو ہے نا, آزادی مارچ کے اوپر ہم بہت کلیئر ہے کہ آزادی مارچ پہ ہم ساتھ کھڑے, اور ہم نے مولانا کا ساتھ دینا ہے. اور 16 کی میٹنگ میں نے جس طرح پہلے کہا